یہ کہا جاتا ہے کہ میں مسجد یا کسی جگہ جا رہا ہوں محفل میں، تو جو معتقد لوگ ہوتے ہیں یا ماضی حضرات، ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سنائیں گے، یعنی کوئی بات سننے کو ملے گی۔ ذہن نشین رکھیں کہ یہ بات اگرچہ کانوں کو اچھی نہ لگے، لیکن ہے بڑی اہم کہ ہمیں یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی بات سننے کو نہ ملے، اور اگر ہمیں بات ملے تو یہ ملے کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، یعنی کوئی بات ہمارے کانوں سے نہ ٹکرائے جو ہمیں سننی پڑے۔ یہ بات خطبوں میں تو نہیں ہوتی، کیونکہ خطبہ تو بولنے اور سننے کو کہتے ہیں، لیکن یہ بہت زبردست خطبہ ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ سننی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کو اپنے دھیان میں رکھنے سے اور جوہر جی میں جگہ دینے سے کچھ عرصہ کے بعد آدمی باتیں کرنے لگتا ہے۔ مطلب جو آدمی چاہے کہ وہ بولے تو وہ چپ رہے، بس چپ رہے۔ دیکھیں کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ مجھے چپ کروانے کے لیے بھی بولنا پڑ رہا ہے۔ بس میں یہ کہوں کہ آپ چپ رہیں تو پھر بھی میں بول ہی رہا ہوں۔ یعنی ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں خاموشی کی ترغیب دلانے والے کو بھی بولنا پڑتا ہے۔ یعنی جو ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ خاموش رہیں، نہ بولیں نہ سنیں، تو اس کی اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی اسے کافی دیر بولنا ہے اور ہمیں کافی دیر سننا ہے۔ تو چپ رہیں، کیونکہ بولنے جوگے تو ہم ہیں نہیں، اور پھر جو ہم بولتے ہیں وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو شوق ہے نا کہ بولے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں جو کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ سامنے موبائل رکھے اور بولتا رہے، پوٹ پٹانگ جو منہ میں آئے بولے۔ اسی طرح یہ جو انفلوئنسر لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ صوفی منش لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تصوف پہ بولتے رہے۔ یہ مولوی جو آراس کی محفلوں میں آتے ہیں وہ بھی بولتے ہی رہتے ہیں، جو مرید وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، یعنی وہ بھی بول ہی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو وہ مولوی بولتا ہے یہ اس کو اپنے وجود میں بولتے رہتے ہیں، اور پھر خود ہی بول کر خود ہی سنتے رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کہی گئی بات کو 7 دفعہ لوگ بولتے اور سنتے رہتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔ ان سب کو چاہیے یہ چپ کر دیں۔ اچھا ویسے اس کے اندر زیادہ قبولیت نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی بڑی دور سے میرے پاس آئے تو میں اگر چپ رہوں، کچھ نہ بولوں، تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگرچہ میرا عقیدت مند بھی ہو، وہ مجھ سے خفا ہو جائے، بولتے ہی نہیں۔ تو مجھے اس سے پوچھنا پڑے گا کیا حال ہے؟ حال ٹھیک ہی ہوگا تو آیا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مجھے بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس سے وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ایک دن میں آدھی باتیں صرف اس لیے ہیں کہ اگلا بندہ ناراض ہو جائے۔ تو جب بولتے وقت میرے بھی ذہن میں ہے کہ اگر میں یہ نہ بولوں تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو میری بات وہ مجھ پر بوجھ ہوگی، تو وہ اگلا بندہ مجھ پہ بوجھ ڈال کے خوش ہو رہا ہے۔ تو کتنے بوجھ ہیں جو ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کی باتیں بولیں، کیونکہ اگر میں اپنی مرضی کی بات کہوں تو وہ یا تو ان کے سر سے اوپر سے گزر جائے گی یا ان کی دلچسپی نہیں ہوگی، اور پھر اگر وہ میرا معتقد نہ ہوا تو لازماً وہ مجھ سے خفا بھی ہو جائے گا کہ یہ میری مرضی کے مطابق کیوں، بڑا بد اخلاق آدمی، اس کے بہت برے اخلاق ہیں، یہ میری مرضی سے کیوں نہیں بول رہا۔ تو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ایک دن میں 70% جو آپ کی گفتگو ہے، آپ کے وہ بول آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے، وہ آپ کے مخاطب کی مرضی کے ہوتے ہیں۔ یا اگر آپ کی مرضی کے ہوں تو پھر آپ بھی بڑے اعلیٰ بے وقوف ہیں کہ بلا وجہ لوگوں کو باتیں کر رہے ہیں کہ جن باتوں میں ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ یا اگر آپ کی ہے تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اگلے بندے پہ کہ جس بات کو کرنے کے آپ شوقین ہیں آپ زبردستی دوسرے کو سنا رہے ہیں، جبکہ اس پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سنے۔ تو ہم اپنی مرضی کو
دوسرے کے اوپر لازم کرتے ہیں کہ وہ یقیناً ہماری بات سنے سمجھے، بلکہ اسی طرح کرے جیسے ہم چاہ رہے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ کوئی علاقائی نہیں ہے، یہ نا کہ یہ ایک جگہ کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا ہی مسئلہ، ہر جگہ ہی. تو بڑی بڑی روحانی محافل میں بھی دیکھیں بولتے رہتے ہیں، بول بول کے نعت خان آ جاتا ہے، پھر نقیب آ جاتا ہے، پھر مولوی آ جاتا ہے، اس کے بعد پیر کا نمبر لگ جاتا ہے، وہ بھی دعا میں بولتا رہتا ہے. اچھا اگر اس کے سامنے لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کی وہ دعا نہیں ہوگی جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے. اس کو بھی چیک کریں، یہ پیر بھی ہو تو جو دعا علیحدہ وہ رب سے کرتا ہے وہ اور طرح ہوتی ہے، جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے وہ اور طرح ہوتی ہے. اور رو بھی پڑتا ہے، اسے رونا بھی آ جاتا ہے، اور وہ رونا بھی اس کا انہیں کے لیے ہی ہوتا ہے. دیکھیں کیسے گڑ گڑا کے رو رہا ہے، بڑا پہنچا ہوا. اس طرح بات. تو آپ گھروں کے اندر بھی باتیں کرتے ہیں اور گلی محلے میں بھی باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے جوگے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو کرنے کا کام ہی کوئی نہیں. تو قومی سطح پر پوری قوم ہی ویلی ہے، جو مصروف ہے وہ بھی ویلوں کے ساتھ رہ رہ کے ویلا ہے. عقل سے ویلا تو ضروری ہے، کام سے دماغ سے بھی ویلا. تو جو مصروف ہے وہ بھی ویلا. اسی طرح کسی کے پاس بیٹھ گئے تو بیٹھے ہی رہے، اسی طرح کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تو کھاتے ہی، اسی طرح پیٹ میں گنجائش ہے ایک کپ یا ایک گلاس کی تو پورا جگ منگوا لیا اور پیتے ہی رہے. یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی بولنے تو بولتے ہی رہے، سننے لگے تو سنتے ہی رہے، کھانے پہ چلے گئے تو کھاتے ہی رہے، پینے کی چیز مل گئی تو پیتے ہی رہے. جیسے اوور ایٹنگ سے پیٹ خراب ہو جائے گا، اسی طرح اوور ٹاکنگ سے کیا کیا خراب نہیں ہوگا. یہاں ایک اور مسئلہ بھی کہ کسی کو ایک دفعہ کوئی کہو تو وہ جو ہی ہے اس نے سنا ہی نہیں، جب تک 10 دفعہ نہ. یہ بھی قومی مسئلہ ہے کہ یہاں آپ کسی کو 10 سے 12 دفعہ کوئی ایک بات دہرائیں تو پھر اس کو تھوڑی سی وہ کہے گا اچھا تسی بول رہے ہو. یعنی جو نہیں بولنا چاہتا اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ وہ بھی ایک بات کو 12 دفعہ دہرانے پر مجبور ہے کہ میری بات کم از کم سن لی جائے. یہی وجہ ہے کہ پرتشدد احتجاج بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی صلح سلوک سے سنتا ہی نہیں. تو بس قوم کو یہ ہے کہ وہ بولتی رہے، بول بول کے تھک جائے، جبڑا ان کا ختم ہو جائے، دانتوں میں سیاہ کیڑے پڑ جائے بولتے. جب تھک جائے پھر تھوڑی ریسٹ کریں، پھر بولنا شروع کریں. تو یہ آج کی جو گفتگو ہے یہ بھی یہ خاموش کرانے کے لیے، یعنی اندازہ کریں کہ میں 4 گھنٹے بولوں نا تو اس کے بعد بھی آپ جب میرے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کی خواہش ہوگی کہ یہ بول کے نہیں رہا. حالانکہ میں 4 گھنٹے اس پر گفتگو کروں کہ چپ رہو، چپ رہنے دو. جب آپ بیٹھیں گے تو چپ بیٹھ گئے، کچھ تو بولے. وہ پہلے 4 گھنٹے جو میں کرتا رہا وہ اسی لیے تو تھا کہ بعد میں نہ بولے. وہ بعد میں پھر بیٹھ کے کہتا ہے بول ہی نہیں رہے، پتہ نہیں خفا ہو گئے. اچھا ایک تو یہ کہ بول نہیں رہے، دوسرا یہ کہ خفا ہو گئے، یعنی 2 الزام. یعنی ایک تقاضا ہے، دوسرا حکم ہے. تقاضا یہ ہے کہ بولو، نہیں بول رہا تو دوسرا حکم یہ ہے کہ ناراض ہو گئے کہ میری کوئی گل بری لگ گئی، جی میرے ناراض ہو اس وقت سے نہیں بول. تو ہر جگہ سے آپ کسی دفتر کے اندر بھی چلے جائیں، سامنے جو آفیسر بیٹھا ہے اس کی مرضی کے بول آپ کو اپنے ذہن میں بنانے پڑیں گے. یعنی کوئی گل میں کرنی ہے ہمیں جھوٹ ہو، خوش ہو جائیں گے تو بول. اچھا جب آپ اس کی مرضی کی بات بولیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، نہیں بولیں گے وہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ بولتا ہی نہیں کبھی، آگے بہ گئے. یعنی وہ بھی آپ سے کہے گا حضرت چائے پینی، یعنی بولے گا تو آپ بھی آگے سے کہیں گے نہیں نہیں میں ابھی پی کے آیا ہوں، یعنی پی کے آپ نہیں آئے. بہتر تھا وہ نہ پوچھتا، کیونکہ اس نے آپ سے دل سے نہیں پوچھا اور آپ نے آگے سے جھوٹ سے جواب دیا تو دونوں نے ہی غلط بات کی. تو بہتر ہے دونوں چپ کر. تو بول کا بڑا مسئلہ ہے. تو ایک دن میں زیادہ تر بول جھوٹے ہیں یا تکلف ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہو جائے، یا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ. یعنی وہ بول سیدھا بول ہے ہی نہیں جو بول ہونا چاہیے. تو اس لیے بولتے رہیں. زیادہ بولنے سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو نیند آ جائے گی کیونکہ تھک تو جائیں گے. زیادہ بولنے سے کھانا ہضم ہوتا ہے، ظاہر ہے نیا کھانا کھانے کے لیے پہلا ہضم ہوگا. ہماری تو بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے پہلا کھانا ہضم ہو جائے. بھلا کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہضم ہو جائے، اس لیے کہ مزید کھانے کے لیے طبیعت برابر ہو.
تو مزید زیادہ کھانے کے لیے پہلا کھانا چونکہ بوجھ ہے، اس لیے وہ تو ہم کھا جو چکے ہیں، تو یہ پیٹ جو ہے یہ کم وقت جلدی اس کو ختم کرے تاکہ نیا کھانا اس کے اندر انسٹال کیا۔ تو اسی طرح لوگ جب بولتے ہیں تو جلدی جلدی بھی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جلدی بولیں تاکہ جو نیا بول ہے وہ بھی کہیں رہ نہ جائے، کہیں یہ گستاخی نہ ہو جائے کہ ہم تھوڑا بولیں۔ تو ابھی بھی مجھے کچھ منٹ بولنا ہی پڑا، تو یہ صرف اس لیے کہ آپ کم بولیں، لیکن یہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ اس کو تجربہ کریں، آپ کو لگے گا جیسے آپ کی جان نکل جائے۔ مجھے یہاں بولنا چاہیے تو میں بولوں، میں پاگل ہوں؟ یہ سارے بول رہے ہیں، میں اگر نہیں بولوں گا تو ان میں سے میں پاگل ہوں جو میں نہیں بولوں، یہ سارے بولی جا رہے ہیں تو میں چپ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے کہیں یہ پاگل ہے، تو مجھے یقیناً جھوٹ بولنا چاہیے تاکہ یہ سب لوگ کہیں کہ یہ بڑا سمجھدار ہے۔ سادہ لفظوں میں مسجد کے اندر آنے کا مقصد یہ ضرور ہے کہ خطبہ سنیں، لیکن یہ بھی مقصد ہے کہ خاموشی سیکھیں، خاموش رہنا سیکھیں، خاموش رکھنا سیکھیں، وہ بولیں جو بولنا چاہیے، جو نہیں بولنا چاہیے وہ کوشش کریں کہ نہ بولیں، کیونکہ جو نہیں بولنا چاہیے وہ بچے بولتے ہیں اور ہم انہیں بولنے دیتے ہیں تاکہ ان کی پریکٹس ہو جائے، لیکن اگر بڑے لوگ بھی اس طرح بولتے رہیں تو بول میں فرق ہے، ہیں دونوں ہی بچے، تو پھر بچوں میں بوڑھے کا کیا کام؟ اور بوڑھا اپنا بول بچوں میں کیوں بولے کہ وہ تو اسے کھلونا سمجھ کے ضائع کر دیں گے۔ اس لیے بھی جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی بڑی بات چھوٹے لوگوں میں نہیں بولتے، اس لیے کہ چھوٹے لوگ ذہنی طور پر بچے ہیں، اگرچہ وہ عمر سے بڑے ہی ہیں، مال میں اور کئی چیزوں میں، لیکن عقل میں بچے ہیں، تو وہ بوڑھا پھر عقل کے بچوں میں اپنی بولی نہیں بولتا، اور کیونکہ کسی کو سمجھ بھی نہیں لگے گی، اور اگر لگ بھی گئی تو دلچسپی نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑی بہت دلچسپی پیدا ہو بھی گئی تو اس میں لذت نہیں ہوگی، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے چپ کرا دیا جائے، لیکن بہرحال مسجد میں یہ ممکن ہے، جیسا کہ آج آپ کے کان اور آپ کی زبان، آج تو کسی کو کھانسی بھی نہیں آئی، تھوڑا چپ چپ ہے، تو یہ بہتر ہے، اس کی پریکٹس کریں، یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، ذہن کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی، روح کے لیے بھی، ضمیر کے لیے بھی، اور ضمیر کی آواز کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا بول ضمیر کی آواز کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جو بندہ زیادہ بولتا ہی رہتا ہے تو ضمیر کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی، کیونکہ اسے وہی سنائی دیتا ہے جو وہ خود بولتا رہتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔